پوری امت بے ہوش ہے، پوری امت سوئی ہوئی ہے، پوری امت دنیا کے نشے میں دھت ہے، ٹن ہے. ہماری اور کوئی سوچ ہے ہی نہیں. ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بڑی خطرناک سوچ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہمارا ساتھی رحمان یا شیطان. دیکھیں، موضوع بڑا اہم ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم جو چیزیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں ہم ان تمام باتوں سے بے خبر ہیں، بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. جیسے کہ آج کا میرا موضوع جو میں نے لکھا ہے اس کو لے لیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا زندگی میں اس بارے میں کہ ہمارا ساتھی شیطان ہے یا رحمان ہے. اور دیکھیں، عام طور پہ ایک بات جو خاص ہے اور عام ہے کہ ہم سب دنیا کی فکر میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے اور نہ ہم کچھ اور کسی اور بارے میں ہم سوچنا چاہتے ہیں. پوری امت جو ہے وہ غافل ہے حقیقت سے، اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، آج کا جو میرا موضوع ہے، دیکھیں دنیا میں جب ہم آتے ہیں، انسان جب آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک رحمان کا راستہ ہوتا ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہوتا ہے. اگر یہ سوچ و بچار سے کام نہ لے تو پھر یہ خود بخود شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور اس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ و فکر سے کام نہ لے، سوچ و بچار نہ کرے اپنے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، تو پھر یہ دنیا کے راستے پر چلتا ہے، اور وہ راستہ شیطان کا ہے. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا. شیطان نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کر دیا تھا. اور ہم بھی منکر حق ہیں، یعنی ہمیں بھی اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے. اور دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے. تو جب دنیا آپ کا مقصود بن گئی، یا آپ دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا، یا اس کے لیے آپ زندگی گزارنا شروع کر دیے، تو پھر رحمان کی یاد تو آپ کی ضرورت ہی نہیں رہی. رحمان کی یاد ضرورت ہی نہیں رہی آپ کو. پھر تو آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے. دیکھیں، دنیا اور شیطان، میں نے اس کو الفاظ دو ہیں لیکن بات ایک ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. الفاظ کا فرق ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کا رحمان ساتھی ہے. تو رحمان کس کا ساتھی ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو منکر ہیں، دیکھیں منکر سے یہ مراد نہ لیں گے ہم انکار کر دیں گے، نہیں، ہماری روش انکار کی ہے. اللہ کا حکم دیکھیں کیسے اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یا ان کی تربیت، اللہ کا حکم یا نبی کی جو تربیت ہے ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. بات بڑی سادی ہے، لیکن میں یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج کے مسلمان کے لیے یہ باتیں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت صرف دنیا کی ہے. ایک ایسی بات ہے، سادہ سی بات ہے، لیکن اہم ہے کہ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے. ہمارا اور کوئی مقصد ہے نہیں. دیکھیں یہ بات جہاں میں اس پہ زور بھی دے رہا ہوں اور آپ بھی اس بات کو محسوس کریں، ہماری منزل دنیا، ہمارا مقصد حیات دنیا، محبوب پسند دنیا، مطلوب دنیا. آپ دیکھ لیں اپنے کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے. اس وقت اپنے ذہن کو دیکھ لیں، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے زندگی گزاریں. دو سوال، کس خیال میں اور کس لیے. تو یہ ان دونوں کا جواب واضح ہے، آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بڑی ہی ایک دردناک کہانی ہے آج امت مسلمہ کی. اس میں آپ فرد ہے یا پوری امت ہے، سب لوگ. ایک عام بات ہے، پوری امت بے ہوش ہے، پوری امت سوئی ہوئی ہے، پوری امت دنیا کے نشے میں دھت ہے، ٹن ہے. ہماری اور کوئی سوچ ہے ہی نہیں. ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بڑی خطرناک سوچ ہے، بڑی ہی کیوں کہ دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے. کیوں کا جواب میں دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، لیکن ہم دنیا کی سوچ میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. تو دیکھیں بہت خطرناک رویہ ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ زندگی جیسے بھی ہم گزاریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اجازت تو دی ہوئی ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری زندگی کے نتائج ہمارے سامنے ضرور آئیں گے. ما انتم بمعجزین، تم بچ نہیں سکتے. وہ ایک آیت ہے نا قرآن میں، یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق. یہ جو منکرین حق ہیں، کون؟ آج امت مسلمان یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا احق ہو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں یہ روز جزا کی خبر دے رہے ہیں اعمال کا یا قیامت کا، کیا یہ واقعی ایسا ہوگا کہ ہم سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور رب کے حضور حاضری ہوگی، پیشی ہوگی اور اعمال کے نتائج ہمیں ملیں گے؟ احق ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو پھر قرآن میں ہی ہے قل ای وربی، ہاں آپ کہہ دیں ہاں اور میرے رب کی قسم انہ لحق، یہ بات بالکل سچ ہے. مان تم بمعجزی، اور یعنی تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے. تو دیکھیں باتیں، یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. اور زندگی جو ہے دیکھیں، ہم ایک بات میں کہوں کہ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا. پوچھ گچھ ان سے نہیں ہوگی جو مجبور ہیں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بیل، بیس، بکری، گھوڑا، جو بھی جاندار ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہے. پوچھ گچھ صرف ان سے ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. کس چیز کا؟ نافرمانی کا، بغاوت کا. کسی اور مخلوق کو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب اختیار ہے بغاوت کا تو آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا.
ضرور پوچھے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ضرور میں پوچھوں گا جن کے پاس رسول بھجوائے گئے, اور رسولوں سے بھی پوچھے ماذا اجبتم المرسلین, کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو. تو پوچھ گچھ ہے, بات کرتے ہیں وہ وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.